بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرنٹ افیئرس کے متعلق بات کریں گے۔ کسی بھی ایگزام کی تیاری کے لیے آپ کو کرنٹ افیئرس کا پتہ ہونا بہت لازمی ہے۔ ایگزامس کے علاوہ بھی اگر ہم بات کریں، آپ کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے آپ کو لازم ہے کہ آپ کرنٹ افیئرس سے آگاہ ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں برکس پلس اینڈ G20 پہ۔ اب یہ کیا ہے، اس کا ایک اگر اوور ویو کر لیں تو یہ دونوں ایک یونین ہے، الگ الگ یونین ہے جو اکانومک اسٹیبلٹی، ڈیولپمنٹ اور پراسپیرٹی کے لیے کام کرتی ہیں، مختلف قوموں، مختلف نیشنز، مختلف ممالک کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب 2025 میں برکس اینڈ G20 ان دونوں کا کیا کردار ہے ڈفرینٹ ممالک کی اسٹیبلٹی کے لیے، اکانومک کی اسٹیبلٹی کے لیے، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو 2025 میں G20 اور برکس پلس کو کون سے ممالک لیڈ کر رہے ہیں؟ G20 کو ساؤتھ افریقہ لیڈ کرے گا، جبکہ برکس پلس کو برازیل لیڈ کرے گا۔ یہ دونوں ہی کنٹریز یعنی ساؤتھ افریقہ اور برازیل برکس کے ممبرز ہیں۔ اب اس سے کیا فائدہ ہے؟ یہ دونوں کنٹریز جو کہ برکس کے ممبرز ہیں، یہ گلوبل اکانومک پہ کام کر رہے ہیں، گلوبل اکانومک اسٹیبلٹی پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، G20 کا مین فوکس کیا ہے؟ G20 اکانومک اسٹیبلٹی، ٹریڈ اور ان پالیسیز پر کام کرتی ہے جو بوتھ ڈیولپنگ اینڈ ڈیولپڈ کنٹریز کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزسٹنگ فائنینشیل اسٹرکچر پر ہی کام کرتے ہیں تاکہ نئی اکانومک اسٹیبلٹی کو پروان چڑھا سکیں۔ یہ کوئی نئی پالیسیز نہیں بناتے ہیں، پرانی فائنینشیل اسٹرکچر پہ ہی کام کرتے ہیں، یہ اس کا ایک مین پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ برکس کا ویژن یہ ہے کہ یہ برکس کی جو یونین ہے وہ ویسٹرن فائنینشیل ڈومیننس کو چیلنج کرتی ہے، مطلب یہ ڈی ڈالرائزیشن کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ اپنی ہی ایک ٹریڈ، اپنی ہی ایک کرنسی بنانا چاہتے ہیں، ڈی ڈالرائزیشن کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی ڈومیننس کو کم کرنا چاہتے ہیں یا ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کے لیے لوکل کرنسیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، آلٹرنیٹیو فائنینشیل سسٹم بنا رہے ہیں اور اکانومک سیلف ریلائنس بنا رہے ہیں۔ امریکہ پہ سے کمپلیٹ جو ڈومیننس ہے، جو ریلائنس ہے، اس کو یہ ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو کہ G20 کے گولز ہیں وہ موسٹلی ساؤتھ افریقہ اور گلوبل ساؤتھ کے ارد گرد ہی گھومتے ہیں۔ ان کا جو بیسک پرپس ہے G20 کا، وہ افریقہ کے لیے ہے۔ افریقہ ایک ڈیپٹ کنٹری ہے، تو اس کا ڈیپٹ کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اس کی اسٹرانگر پارٹنرشپ کس طریقے سے ہو مختلف ممالک کے ساتھ، اکانومک ڈیولپمنٹ، اکانومک اسٹیبلٹی ساؤتھ افریقہ میں یہ انہی کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں برکس پلس فائنینشیل ریفارمز کی۔ تو جو برازیل کا برکس پلس لیڈرشپ فوکس کرتا ہے کراس بارڈر پیمنٹ سسٹم پہ، انڈیپینڈنٹ فائنینشیل اسٹرکچرز پہ اینڈ ریڈیوسنگ ریلائنس آن ویسٹرن انسٹیٹیوشن، ٹھیک ہے۔ وہی والی بات، امریکہ سے ہٹ کر ان کو اپنے الگ فائنینشیل سسٹم بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ پہ جو ریلائنس ہے، جو ڈیپینڈنس ہے، اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں افریقہ کے اکانومک چیلنجز کی۔ تو افریقہ بھی پاکستان کی طرح ایک قدرتی وسائل سے بھرپور ملک ہے، لیکن پاکستان کی طرح اس کو بھی مختلف ڈیپٹ، انڈر ڈیولپمنٹ اینڈ ویک فائنینشیل سسٹم کے ساتھ گزرنا پڑ رہا ہے، جس کے لیے G20 اینڈ برکس پلس نے مختلف سولوشن پروپوز کیا ہے۔ G20 سے اور برکس سے فیوچر آف گلوبل اکانومکس کیا ہے، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں ممالک یعنی ساؤتھ افریقہ اور برازیل کی جو لیڈرشپ ہے وہ گلوبل اکانومک پالیسیز کے لیے ایک نئی امید ثابت ہوگی، ان کو نئی شیپ دے گی، نیا اسٹرکچر دے گی گلوبل اکانومک پالیسیز کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو گلوبل ساؤتھ ہے اس کے لیے بھی نئی اپورچونیٹیز، نئے مواقع فراہم کرے گی اور ان کو ڈٹرمائن کرے گی، ان پہ کام کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب ڈی ڈالرائزیشن ہوگی اور امریکہ پہ ڈیپینڈنس کم ہوگی، ریلائنس کم ہوگا، تو مختلف نئے مواقع خود ہی سامنے آئیں گے، کیونکہ جو امریکہ ہے وہ فی الحال ورلڈ پاور ہے، اس نے تمام دنیا کو اپنے زیر سایہ کیا ہوا ہے۔ اس ڈومیننس کو کم کرنے کے لیے مختلف یونینز کام کر رہی ہیں، جس میں سے
برکس نمبر 1 پہ آتی ہے۔ برکس بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے امریکہ پہ ریلائنس کو، امریکہ پہ ڈیپینڈنس کو ڈی ڈالرائزیشن کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اب ان کے انڈیویجول کمپٹیشن اور کورپوریشن کی بات کر لیتے ہیں، تو جو G20 ہے اس کا بیسک مین پرپس یہی ہے کہ وہ اکانومیز کو ڈیولپ کرے ان کے پرانے اور موجودہ اسٹرکچرز میں، سسٹمز میں، جبکہ جو برکس ہے، برکس فائنینشیل ریفارمز لاتی ہے۔ اب ساؤتھ افریقہ اور برازیل اپنے ڈفرینسز کو کم کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں تھرو اسٹریٹجک ڈپلومیسی ان برکس پلس 2025 اور G20 2025 کے تھرو، کیونکہ ایک بہترین مواقع ہیں اکانومک اسٹیبلٹی پہ، اکانومک پالیسیز پہ، ورلڈ وائڈ جو پالیسیز ہیں ان پہ بات کرنے کے لیے، ان کے میں سجیشنز لانے کے لیے، نئی ریفارمز لانے کے لیے بہترین مواقع ہیں۔ اور یہ جو یونینز ہیں ان کی جو سمٹس ہوتی ہیں یہ ملکی اور بین الاقوامی اکانومی کو ترتیب دینے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔